الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گرامی قدر سامعین، المخلصین الموحدین، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ماہ سفر کے حوالے سے پچھلے جمعۃ المبارک سے ہجرت کا عنوان اور ٹاپک شروع کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ ہجرت سے کیا مراد ہے اور شرعی اصطلاح میں ہجرت کہا کسے جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہجرت کے اصطلاحی معنی اور مطلب میں وسعت کتنی ہے، اور آج ہمارے دور میں ہر عام آدمی کے لیے ہجرت کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہجرت کرنے کی فضیلت، یہ ساری چیزیں پچھلے جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ آج اسی بات کو آگے بڑھائیں گے اور پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ سے جو ایک عظیم اور ایک بہت ہی بڑا عنوان ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے اسباب اور پھر اس کے بعد اس کے نتائج، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آباء و اجداد کا یہ جو وطن چھوڑا اور مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، اس کے پیچھے اسباب کیا تھے؟ تو سب سے بڑا اور سب سے اہم سبب جو تھا وہ تھا میرے پیارے پیغمبر کا نبوت کا اعلان کرنے کے بعد مشرکین مکہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور اس کی وضاحت۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں، اسی پیغام پہنچانے کی پاداش میں میرے پیارے پیغمبر کو اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ معجم طبرانی میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لو تفلحو، دنیا و آخرت کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ تو اس کے نتیجے میں نے دیکھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ بکواس کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر لوگ تھوک رہے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور آپ کے بارے میں طرح طرح کی بکواس بازیاں کیے جا رہے تھے۔ تو میں نے آگے ہو کے دیکھا کہ عجیب منظر ہے، بچی آتی ہے دوڑتے دوڑتے اور آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ صاف کرتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی بیٹی ہے، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پہ یہ جو مجبور کیا گیا وہ مشرکین مکہ کے مظالم تھے، اور وہ مظالم ان کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ان لوگوں کو اکیلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا سبق سنایا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اس حد تک ظلم اور اس حد تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبور و مظلوم بنایا گیا کہ میرے پیارے پیغمبر مکہ چھوڑنے پہ مجبور ہوئے۔ حدیث سے مبارکہ ہے کہ ایک روز حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور آپ نے سوال کیا، فرمایا بدلاؤں کے سب سے شجاع اور بہادر کون آدمی ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی کون آدمی ہے؟ وہ آپ ہی ہیں سب سے بہادر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں کہاں سے بہادر ہوں؟ فرمایا میرا تو حال یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی بھی کچھ کرتا ہے تو میں اس سے انتقام لیتا ہوں، بہادری اس کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہادر کون ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک دن کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ کے اندر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا پیغام سنا رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں بار بار، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پر میں اس کی پاداش میں نے دیکھا کہ مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر پر ظلم شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ کافی لوگ ہیں اور اکیلے اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، مارے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک ایک آدمی آیا دوڑتا ہوا اور آ کر اس نے جناب مشرکین مکہ کو کسی کو مکہ دیا اور کسی کو گھوسا اور کسی کو دھکا دیا، اور سب کو پیچھے کر کے خود جا کے اللہ کے پیارے پیغمبر کے اوپر جناب لیٹ گئے، اور لیٹنے کے بعد ساتھ میں یہ الفاظ فرمائے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہتے تم کیوں اس آدمی کو قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہو؟ اس کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اکیلا تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ہمیں اس کا یہ قصور ہے کہ یہ تمہیں رب کی طرف بلا رہا ہے۔ کہتے جب دیکھا ہم نے تو یہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ آنے والا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور پھر مشرکین نے مارنا شروع کیا حضرت ابو بکر صدیق کو، اتنا مارا اپنی طرف سے ختم کر کے گئے۔ اور پھر برادری کے لوگ آئے اور آ کر کہا کہ اگر بچ جائے تو ٹھیک، اگر نہ صبح تک ہمیں بتا دینا، ہم کفن دفن کے لیے آ جائیں گے۔ بہرحال کہتے ہیں شجاع اور بہادر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور میں اس لیے کہ نہ انہوں نے ایمان چھپایا اور نہ وہ کسی سے ڈرے، بلکہ آئے
ایمان کا بھی برملا اعلان فرمایا، اور اس کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کو صرف بچایا نہیں بلکہ آپ کا دفاع بھی فرمایا، آپ کی نصرت اور مدد اور حمایت بھی فرمائی۔ تو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہی سب سے بڑے بہادر ہیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے پیارے پیغمبر نے یہ مظالم سہے، اور یہ سارے پھر صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے فرمایا ان پر بھی اس سے بڑھ کر ظلم کیا گیا، ایک سے ایک کو نشانہ بنایا گیا ستم کا۔ اور میرے پیارے پیغمبر نے سب سے پہلا جو ہجرت کا حکم فرمایا وہ اس لیے کہ مسلمان مجبور اور مظلوم اور غریب جو مسلمان ہوئے فرمایا ان پر ظلم مشرکین مکہ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی حدیث مبارکہ آپ نے مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا، اور یہ پہلی ہجرت جو نبوت کے 5ویں سال میں ہوئی ہے، اور یہ ہجرت حبشہ کی طرف الفاظ سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفرقوا فی الارض فإن الله سيجمعكم۔ قالوا إلى أين نذهب؟ قال إلى هنا، وأشار بيده إلى الأرض الحبشة، او کما قال علیہ السلام۔ میرے پیارے پیغمبر نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کو دیکھا، فرمایا مجبور اور مظلوم لوگوں کے لیے میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا تفرقوا فی الارض، فرمایا اللہ تعالیٰ کی سرزمین کے اندر پھیل جاؤ، فرمایا جس طرف جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، فإن اللہ سیجمعکم، فرمایا یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک جگہ پہ ضرور جمع فرما دیں گے۔ سوال کیا یا رسول اللہ ہم کس طرف جائیں؟ میرے پیارے پیغمبر نے ایسے طرف اشارہ فرمایا حبشہ کی طرف چلے جاؤ، حبشہ کا جو بادشاہ ہے بڑا رحم دل ہے، اسحما نجاشی، فرمایا انتہائی رحم دل انسان ہے، اس کی طرف جاؤ۔ فرمایا چنانچہ صحابہ کرام نے اول مرحلے کے اندر فرمایا 11 مرد اور 5 عورتوں نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے، لیکن ہجرت کر کے وہاں گئے، پیچھے مشرکین مکہ نے غلط افواہ اٹھائی ہے کہ مکہ والے مسلمان ہیں، واپس آ جاؤ۔ اب یہ لوگ واپس آئے تو پہلے سے بھی زیادہ ظلم کا نشانہ بننے لگ گئے۔ فرمایا اللہ کے پیارے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام پر ہونے والے ظلم بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کے پاس۔ فرمایا پھر دوسری دفعہ صحابہ کرام آئے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے دوسری دفعہ حکم فرمایا حبشہ کی طرف چلے جاؤ۔ 83 لوگوں نے ہجرت فرمائی ہے حبشہ کی طرف، پہلی دفعہ بھی دوسری دفعہ بھی، دونوں دفعہ سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ہجرت کے اندر شامل تھے۔ بہرحال میرے پیارے پیغمبر یہ سارے مسلمانوں کو ہجرت کی طرف وہ کر رہے ہیں کہ جائیں ہجرت کریں، ہجرت میں برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی۔ لیکن وقت گزرتا رہا، وہ جو مکہ میں مسلمان رہے ان کا جینا دوبر کرنے لگے، فرمایا ہر طرف سے ظلم و ستم کے انبار ہیں۔ ادھر دوسری طرف میرے پیارے پیغمبر کی نبوت کے چرچے مکہ سے نکل کر مدینہ تک بھی پہنچ چکے تھے۔ فرمایا مدینہ کے اندر یہ اوس اور خزرج اور یہود کے بڑے بڑے قبائل جو تھے ان کے درمیان جب بھی لڑائی ہوتی، یہود کہتے خزرج والوں کو ان قریب اللہ کا آخری پیغمبر آنے والا ہے، جب وہ پیغمبر آ جائے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے اور اس پیغمبر کے ساتھ مل کر تم سب کو اپنے ختم کر دینا ہے۔ فرمایا جیسے یہ ساری باتیں
پہلے سے خزرج والے سن چکے تھے، ادھر ہی اللہ کے پیغمبر کی نبوت کی باتیں مدینہ کی طرف پہنچی ہیں۔ مدینہ والے خزرج کے 5 لوگ مل کے آئے تھے نہ مکہ مکرمہ میں، اور میں رات کی تاریکی میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر اور میں عقبہ نامی جگہ پہ جا کے میرے پیارے پیغمبر نے ملاقات کی ہے، اور میں یہ پہلی ملاقات مدینہ والوں کے ساتھ میرے پیغمبر کی، اور اس جگہ پہ یہ لوگ مسلمان ہوئے، اور میں یہ چلے گئے، آئندہ سال پھر آئے یہ لوگ، آ کر میرے پیارے پیغمبر سے ملے، اسی رات کی تاریکی میں ان کی ملاقات ہوئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے۔ اس دوسری دفعہ میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور میں قرآن کا دائی اور قرآن کا استاد بنا کے مدینہ منورہ بھیجا ہے، اور میں جاؤ جا کے مدینہ والوں کو اللہ کا قرآن سکھاؤ، اور میں یہ پہلا میرے پیارے پیغمبر کا بھیجا ہوا قرآن پڑھانے والا استاد ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینہ میں پہنچے، وہاں لوگوں کو اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں دونوں قبائل انصار کے بڑے سردار ہیں، حضرت اسید بن حضیر آتے ہیں، آ کے حضرت مصعب کو کہتے ہیں آپ نے کیا نیا کام شروع کیا ہوا ہے، ہماری عورتیں، ہمارے بچوں، ہمارے جناب اور بڑے لوگوں کو آپ بہکا رہے ہیں، کیا سنا رہے ہیں؟ حضرت اسید فرماتے ہیں دیکھنا، تھوڑی دیر بیٹھ جا، میری زبان سے وہ چیز سن لے، اس کے بعد فیصلہ کر لینا کہ تو کیا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت مصعب نے قرآن سنانا شروع فرمایا ہے، تھوڑا ہی وقت گزرا ہے، حضرت اسید کہتے ہیں یار بس کر، اس سے زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، بس اتنا ہی مجھے بتا دے کہ اس قرآن کو ماننے میں اور تمہارے جیسا بننے میں کتنی دیر لگتی ہے۔ پر میں دیر کیا لگنی ہے، غسل کروایا، کلمہ پڑھوایا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پھر حضرت اسید گئے اور حضرت سعد کو لے کے آئے، کہا آؤ نا یار میں بھی مسلمان ہو گیا، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی آئے اور آ کر مسلمان ہوئے، اور میں ان کے سارے قبیلے کے اندر سب کے سب مسلمان ہو گئے، صرف ایک آدمی ایسا تھا جو اس وقت تک مسلمان نہ ہو سکا، اور میں ابو الحسن جو مسلمان ہوئے غزوہ احد کے موقع پر، اور میں مسلمان ہوا اور فوراً جہاد کی طرف احد کا وقت آیا اور چلا گیا، اور میں اور غزوہ احد کے اندر ابو الحسن تازہ مسلمان ہو کے آ رہا ہے، اور اس غزوہ کے اندر اللہ کا کرنا شہید ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے بتاؤ مجھے اس آدمی کا نام کہ جس نے نہ نماز پڑھی ہے، نہ روزہ رکھا ہے، نہ حج کیا ہے، نہ کوئی اور نیکی کی ہے، اور گیا سیدھا جنت میں۔ اور پھر بتایا کرتے تھے وہ ابو الحسن میں، پر میں جس نے صرف کلمہ پڑھا تھا، نہ اسے موقع ملا نماز ادا کرنے کا، نہ اسے موقع ملا روزہ رکھنے کا، بس جہاد کا موقع ملا ہے، فوراً گیا غزوہ احد میں شہید ہوا اور جناب فوراً جنت میں پہنچ گیا۔ فرمایا یہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جب یہ مسلمان ہوئے، سردار تھے نا اپنے قبیلے کے، انہوں نے یہ بات دیکھی ہے، کہتے ہیں یہود و نصارہ ایک دن کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں اور جناب اپنی عبادت کرتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ ہم بھی ایک دن میں اکٹھے ہوں اور اس دن کے اندر ہم بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دن مقرر کیا جمعہ کا، کہ جمعے کا دن مقرر کر کے ہم اس دن کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے۔ اس دن کا نام پہلے یوم عروبہ تھا، اور حضرت حسین نے نام رکھا اس کا یوم الجمعہ، کہ ہم سارے جمع ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ پر میں ادھر یہ ہوئی بات، ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر پہ سورہ جمعہ کی آیات نازل
فرمائی اور صحابہ کرام کے اس اجتہاد کو کہ لوگوں کا جمع ہونا پھر اس دن کا نام یوم الجمعہ رکھنا اللہ تعالیٰ نے اسی طرح برقرار رکھا ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ سنیے گا، فرمایا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ فرمایا اہل ایمان، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا، فرمایا آؤ نا نماز کے لیے یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، اور کرنا کیا ہے؟ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اس دن میں آپ نے دوڑ لگانی ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف۔ اب یہاں کے کہتے ہیں نا جی صحابہ کرام کا اجتہاد تو کسی کام کا نہیں ہے، صحابہ کرام بھی تو ہمارے جیسے عام انسان تھے۔ میں کہتے جو انسان تو تھے لیکن ان کی جو تربیت ہوئی ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے ہوئی ہے۔ تو جس کی تربیت پیغمبر کرے اور جس کی تربیت عام آدمی کرے کیا کوئی فرق نہیں کیا؟ تو یہ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بھی برقرار رکھا، اور اس طرح پھر آگے جمعہ شروع ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد نبوت کا 12واں سال ہے، مدینہ منورہ سے بہت سارے لوگ مل کر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں آئے نا جناب حج ادا کرنے کے لیے۔ میرے پیارے پیغمبر کو بتایا گیا یا رسول اللہ کافی لوگ آئے ہیں، تقریباً 100 آدمی ہیں مدینہ منورہ کے، اور آپ سے ملنا بھی چاہتے ہیں، آئیے گا اللہ کے پیارے پیغمبر، قربان جاؤ میرے پیارے پیغمبر۔ رات کے آخری حصہ میں عقبہ ثانیہ ہو رہی ہے، بیعت عقبہ ثانیہ، میرے پیارے پیغمبر تشریف لے آئے، اور وہاں کر میرے پیارے پیغمبر نے ان سے ملاقات کی ہے۔ قربان جاؤں میرے پیارے پیغمبر کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے لیکن قومیت اور ساتھ میں میرے پیارے پیغمبر سے محبت اتنی زیادہ ہے، فرمایا کہ چاہے ایمان قبول کیے یا نہیں کیا لیکن اپنے بھتیجے کی معیت کے اندر ہیں، بھتیجے کا ساتھ دیتے ہوئے آئے نا بات چیت شروع ہوئی۔ مدینہ والے کہتے ہیں یا رسول اللہ مکہ والوں نے آپ کی قدر نہیں کی ہے، آپ کا وہ جو اعلیٰ مقام ہے اس کے مطابق آپ کا احترام نہیں کیا، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں آپ مدینہ منورہ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا مدینہ والوں دیکھ لو، میرے پیغمبر فرمایا میرا آپ کے پاس آنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، فرمایا اگر میں آپ کے پاس آیا فرمایا آپ کو عرب اور عجم کی دشمنی مول لینی پڑے گی، سوچ لو، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر لو، یہ نہ ہو کہ کل مشکل وقت آئے اور پھر آپ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ انصار مدینہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، فرمایا جن کے ساتھ آپ کی محبت اور پیار ہوگا ہمارا بھی تعلق ان سے ہوگا، جو آپ کے دشمن آپ سے پہلے ہمارے دشمن ہوں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا عہد ہو گیا، چلو بیعت کرتے ہیں۔ اس موقع پر ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ بات تو ساری ٹھیک ہے لیکن ہم آپ سے بھی ایک عہد اور وعدہ لینا چاہتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں یقین ہے اس بات پہ کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، آج آپ مکہ سے ہمارے پاس آئیں گے، اور یقین ہے اس بات پہ کہ کل آپ کے ہاتھ پہ اللہ نے مکہ کو فتح بھی فرمانا ہے، یا رسول اللہ اگر مکہ فتح ہو گیا دوبارہ سے آپ کے اپنے قبائل کے لوگ سارے آ گئے تو وعدہ کرو ہمارے ساتھ، فرمایا دوبارہ ہمیں چھوڑ کے آپ مکہ کی طرح واپس نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا او مدینہ والوں سن لو، میں پیغمبر کا جینا بھی آپ کے ساتھ ہوگا، میری زندگی بھی آپ کے ساتھ ہوگی، اور میری زندگی کے بعد میرا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور میں وعدہ ہو گیا۔ اور میں اس لیے تو جب ہوا نا غزوہ حنین
میرے پیارے پیغمبر حنین کا علاقہ فتح ہوا ہے اور میں بڑا میرے پیغمبر کو مال غنیمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اور میں وہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر میرے پیارے پیغمبر ان کو بلا رہے ہیں 40,000 بکریاں فرمایا اور ڈھیر لگے سونے چاندی کے میرے پیارے پیغمبر دے رہے ہیں وہ نئے نئے مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے اور میں کتنی اتنا مال تو لے جا اتنا تو لے جا اور میں وہ جو انصار مدینہ ساتھ ہیں اور میں وہ دیکھ رہے ہیں آج تو اپنے آگے ہم تو بھول گئے ہمیں تو کوئی بھی کچھ نہیں دیا جا رہا اور میں ایک آدمی کی زبان پہ یہ الفاظ آ گئے میرے پیارے پیغمبر تک پہنچے نا اللہ کے پیارے پیغمبر خود انصار مدینہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا او انصار مدینہ پریشان نہ ہو ان سب کے لیے دنیا کا مال و دولت ہے اور تمہارے لیے میں پیغمبر خود دوں کیا تم اس پہ راضی نہیں انصار مدینہ رونے لگے یا رسول اللہ ہمیں آپ ہی قبول ہے اور دیکھیے گا میرے پیارے پیغمبر کی وفا دیکھیے گا مرنے کے بعد بھی میرے پیارے پیغمبر نے مدینہ کو ہی پسند کیا ہاں ادھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر یہ معاہدہ ہو گیا یہ واپس چلے گئے اب اس معاہدے کا پتہ چلا ہے مشرکین مکہ کو پیچھا کیا اس قافلے کا لیکن یہ قافلہ نکل چکا تھا اب واپس آئے مکہ میں آ کے دارالندوہ کے اندر ابو جہل نے ایک میٹنگ بلوائی ہے کہتے ہیں یار اتنے عرصے میں ہم یہ ساری باتیں برداشت کر رہے ہیں اور مسلمان اسلام ہے کہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے آگے کی طرف جا رہا ہے اور دوسری طرف وہ جو مسلمان ہوتے ہیں یہاں سے ہجرت کر کے آرام سے مدینہ کی طرف جا رہے ہیں اور میں ہمارا تو مقصد ہی پورا نہ ہوا اسلام بھی پھیل رہا ہے اور جو مسلمان ہو رہے ہیں وہ بھی سارے سکون سے یہاں جناب ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکہ کو چھوڑے جا رہے ہیں کیوں نہ کوئی ایسا مشورہ کیا جائے کہ جس میں ان مسلمانوں کی بیس اور بنیاد ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں کیوں نہ کہ اسے ہی ختم کر دیا جائے اور میں اب یہ مشورہ شروع ہوا اس مشورے کے اندر عتبہ شیبہ اور بڑے بڑے سردار بشمول ابو جہل کے اور اسی طرح اور میں اس مشورے کے اندر شیطان بھی ایک نجدی شیخ کی شکل اختیار کر کے آگے بیٹھ گیا آگے لوگوں نے پوچھے یار پہلے تو آپ کو کبھی نہیں دیکھا مکہ میں آپ کون ہیں کہتے یار میں نجد کا رہنے والا ہوں اور نجد کے علاقے کے قبیلے کا سردار ہوں جس کام کے لیے آپ بیٹھے ہیں میرا تعاون بھی آپ کے ساتھ ہے چلو بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں اور میں یہ مشورہ شروع میں کیا کرنا چاہیے ادھر مشورہ ہو رہا ہے ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اس سارے مشورے کا پتہ دے دیا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا فرمایا جا کے میرے پیارے پیغمبر کو بتا کہ آپ کے بارے میں یہ مشورہ ہو رہا ہے قرآن مجید کی آیات سورہ انفال فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیارے سونے پیغمبر اور میں تمہارے خلاف مشورہ ہو رہا ہے یہ جو سارے شرکائے محفل بیٹھے ہیں ان میں سے ایک کھڑا ہوا ہے کہتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایک مکان بناتے ہیں اور اس مکان کا کوئی بھی دروازہ نہیں رکھتے اور وہ جو چاروں طرف سے دیواریں بنا کے اس پیغمبر کو اس مکان کے اندر ڈال دیں گے اوپر سے چھت کر دی جائے گی نہ کھانا ہوگا نہ پینا ہوگا خود ہی جناب اپنی موت مر جائے گا شیخ نجدی کو شیطان کھڑا ہوا کہتے خبردار خبردار یہ بھی مشورہ غلط ہے اچھا مشورہ نہیں ہے کہتے کیوں غلط مشورہ ہے کہتے اس لیے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے وہ جو اس کو ماننے والے ہیں نا وہ جو اس کے صحابہ ہیں وہ جو اس کے ماننے والے ہیں جو اس پر ایمان لے آئے ہیں وہ اپنی جان کو
دے دیں گے لیکن اس پیغمبر کو اس قید خانے میں نہیں رہنے دیں گے۔ شیطان کو بھی پتا تھا کہ پیغمبر کے جو صحابہ ہیں نا وہ مخلص ہیں، کیا ہے؟ مخلص ہیں، وفادار ہے پیغمبر کے۔ شیطان کو بھی پتا تھا، شیطان کو اس بات کا پتا تھا، لیکن 14ویں صدی کے مفکر کو پتا نہ چل سکا۔ اس نے جناب آگ کی کیڑے نکالنے شروع کر دیے صحابہ میں سے، کوئی کیا بکواس کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں شیطان سے بھی بڑا لعین ہے وہ انسان جو پیغمبر کے صحابہ میں غلطیاں نکالتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پہ کہ تاریخ کی بات کو مان کے، تاریخ کی کتابوں کو پڑھ کے صحابہ میں غلطیاں مان لیتے ہیں، اور رب کا قرآن جب پڑھتے ہیں تو قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ قرآن بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ میں وہ تاریخ والے بکواس جتنے لکھے ہیں نا وہ بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک طرف قرآن کا حکم ہے، ایک طرف تاریخ ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں وہ ایمان کا موازنہ تو کرے گا اپنا، جو قرآن کو پڑھ کر بھی نہیں مانتے اور پھر بھی قرآن کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ تاریخ والی غلطیاں صحابہ کی گروا رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن ایک طرف ہے، ایک طرف تاریخ ہے، تیری اپنی قسمت ہے، تو قرآن کو چھوڑ کے تاریخ کو سینے سے لگاتا ہے۔ میں کہتا ہوں تیرا اپنا مقدر ہے، تیرا اپنا نصیب ہے جو قرآن کی بات کو نہیں مانتا۔ قرآن کہتا ہے اولئک هم الصادقون، اولئک هم الصدیقون، اولئک هم المؤمنون حقا۔ میرا پیارا پیغمبر، دنیا کائنات میں اگر کسی نے حق سچ کے مومن دیکھنے ہیں تو وہ تیرے صحابہ ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں جی نہیں، ان میں یہ غلطی تھی، ان میں فلاں تھا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا۔ بہرحال غرض یہ کر رہا تھا، شیطان نے کہا آپ کو پتہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں پیغمبر کے صحابہ پکے وفادار ہیں۔ انہیں جی وہ ہمارے قاری اشرف صاحب تھے، اللہ تعالیٰ میں جنت میں اعلیٰ مقام دے، وہ یہ یہاں اکثر کہا کرتے تھے پیغمبر کے یار پکے وفادار، پیغمبر کے یار پکے وفادار، کہ پیغمبر کے جو یار تھے نا وہ بے وفا نہیں تھے۔ ہاں دوسرا مشورہ آیا، اچھا یہ ریجیکٹ ہو گئی بات، لوگوں نے کہا یار بات تو ٹھیک ہے کہ وہ اپنی جان پہ کھیل جاتے ہیں، پیغمبر کی جان پہ آنچ برداشت نہیں کریں گے، بات تو اس کی ٹھیک ہے، بڑا قابل آدمی ہے، بڑا ذہین آدمی ہے، ہمیں تو یہ بات بھی یاد نہیں آئی۔ دوسرا مشورہ آیا، کہتے ہیں او یخرجوکا، ایسا کرتے ہیں اس کو مکہ سے نکال دیتے ہیں، نکل جائے گا مکہ سے، جلا وطن کر دیتے ہیں، ہمیشہ کے لیے کبھی مکہ میں واپس نہیں آ سکے گا۔ اب سنیے گا، پھر شیطان اٹھا اور کہتا ہے جناب یہ بھی آپ کا مشورہ ریجیکٹ کر دیں۔ کیوں کرتے ہیں جناب؟ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے اس پیغمبر کی زبان کی جو مٹھاس ہے، اس پیغمبر کا جو اخلاق ہے، یہ جس جگہ بھی چلا جائے گا لوگ اس کے وفادار بنتے جائیں گے، لوگ اس کے ساتھ محبت کرتے جائیں گے۔ تھوڑے عرصے میں اتنا بڑا جناب لشکر تیار کر کے آئے گا اور آ کر تمہیں ختم کر کے مکہ کا سردار بن جائے گا۔ اور میرے پیارے پیغمبر کا اخلاق کیا ہی بات ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، میرے پیارے پیغمبر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اخلاق عظیم عطا فرمایا۔ اور چوتھے پارے سورہ آل عمران میں فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے پیارے پیغمبر یہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاج بنایا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ رحمت ہے۔ آج بھی اگر کوئی نرم مزاج ہے نا تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ایک حصہ عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب دو مشورے ہو گئے، یہ بھی کہتے ہیں مشرکین کہتے ہیں اور بڑا عقل مند ہے شیطان، شیخ نجدی بڑا عقل مند ہے، بڑا مشورہ دیا ہے یار، بات تو اسی طرح ہی ہے، جو اس کے پاس جاتا ہے اس کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے، پر میں پھر واپس نہیں آتا۔ یہ عقبہ بن ابی معیط کافر تھا، میرے پیارے پیغمبر ایک دن نماز پڑھ رہی ہیں، اوجری اٹھائی نہ اس کی،
آ کے میرے پیارے پیغمبر کے اوپر گرا دی ہے۔ فرمایا ایک طرف تو یہ اس کا برا فعل، دوسری طرف ایک دن آ کے میرے پیارے پیغمبر کی محفل میں بیٹھتا ہے، کہتے یار سنے تو صحیح ہے پیغمبر کہتا کیا ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر کی محفل میں تھوڑی دیر بیٹھ کے وہاں سے اٹھے نا، آگے اس کو ایک جناب اس کا جگری یار ملے، کہتے جہاں سے اٹھ کے آ رہا ہے، کہتے یار اس پیغمبر کی محفل میں گیا تھا، لیکن سیدھی بات یہ ہے کعبہ کے رب کی قسم ہے ہم جتنی مرضی دشمنیاں کر لیں، میں نے آج تک اس سے زیادہ میٹھی اور سچی زبان والا کوئی نہیں دیکھا۔ پر میں تھا تو کافر، پر میں تھا تو دشمن۔ اب آگے سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں عقبہ بن ابی معیط جان جن الفاظ سے تو نے اس پیغمبر کی تعریف کی ہے مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، اس وقت تک میرے سامنے نہ آنا، اس وقت تک میرے ساتھ کلام نہ کرنا جب تک اس پیغمبر کے چہرے پہ تھوک کے نہ آ جائے۔ اب یہ بدبخت یہاں سے چلا ہے جا کے آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پہ اس نے جناب اپنا ناپاک تھوک ڈالا ہے۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا یہ مقام نازل فرمایا، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ، فرمایا جس دن اس دن کیا حال ہوگا، فرمایا جس دن میں ظالم لوگوں نے اپنے ہاتھوں پہ کاٹنا ہے، یعض الظالم علی یدیہ، فرمایا اپنے ہاتھوں پہ کاٹ رہا ہوگا اور کیا کہے گا کیوں کاٹ رہا ہے؟ فرمایا یہ جو کاٹ رہا ہے نا اپنے آپ کو کاٹنا یہ کتے کا کام ہوتا ہے، فرمایا لیکن اس دن اس کی یہ حالت ہوگی، فرمایا اس لیے کہ وہ کہے گا ہائے کاش فرمایا میں نے پیغمبر کی مخالفت نہ کی ہوتی، ہائے کاش میں نے پیغمبر کے ساتھ دشمنی نہ کی ہوتی۔ فرمایا یہ سورہ فرقان، فرمایا یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا جس دن میں اس نے اپنے ہاتھوں پہ کاٹ کاٹ کے کھانا ہے اور اس وقت خواہش کرنی ہے کاش کہ میں پیغمبر سے تعلق بنا لیتا، کاش سے پیغمبر پر ایمان لے آتا، یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور کاش کہ میں فلاں کو اپنا دلی دوست نہ بناتا جس نے مجھے سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا۔ غرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے پیغمبر کی زبان مقدس میں وہ جو اللہ تعالیٰ نے الفت اور محبت بھری تھی، وہ جو پیار رکھا تھا، اور میں اپنے تو اپنے میرے پیغمبر کے دشمن بھی اس کا اقرار کیا کرتے تھے۔ تیسرا مشورہ آیا اور یہ تیسرا مشورہ دیا ابو جہل نے، کھڑا ہو گیا، کہتے یار کیا فضول کا انجوائے کیے جا رہے ہو، میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، اور مشورہ یہ ہے کہ مکہ میں جتنے بھی بڑے قبائل ہیں پر میں ایک قبیلہ بنو ہاشم چھوڑ کے بڑے 9 قبائل ہیں، 9 قبائل میں سے ایک نوجوان لیا جائے اور رات کی تاریکی میں ہم 9 جو یہ نوجوان ہوں گے 9 قبائل کے جا کے جناب اس پیغمبر کے جناب گھر میں داخل ہو کے اس پر حملہ کریں گے اور اسے شہید کر دیا جائے گا۔ صبح کے وقت فرمایا ایک قبیلہ بنو ہاشم بھلا 9 قبائل کے ساتھ دشمنی کیسے مول لے گا، صبح دیت ادا کر دیں گے اور صلح بھی ہو جائے گی۔
सांप भी मर गया और लाठी भी बच जाएगी। ये जनाब अब जी शैतान उठे जाके अबू जहल को थपकी दी, कहते जनाब मेरा पुत्र तू मेरा बड़ा वफादार है, तू मेरा बड़ा अक्लमंद बेटा है, मेरे तो भी ज्यादा तेरी अकल है, इतना बड़ा मशवरा दिया, ये बिल्कुल ठीक है। अगर कोई निकल भी आया ना लड़ने के लिए, मेरे पास इतना बड़ा लश्कर है, मैं आ जाऊंगा आपकी मदद के लिए, नजद के इलाके से परेशान नहीं होना। अब ये सारे का सारा ये मशवरा तय हो गया। इधर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे पैगंबर को भी ये बात बतला दी और साथ में फरमाया मेरे प्यारे परेशान नहीं होना, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाह। एक तरफ वो तदबीरें बना रहे हैं, दूसरी तरफ मैं अल्लाह ताला तदबीरें बना रहा हूँ, और मैं उनकी तदबीर है आपको खत्म करने की, और मेरा पैगंबर मेरी तदबीर है आपको बाकी रखना है, क़यामत तक आपका नाम बाकी रहेगा। वल्लाहु खैरुल माकिरीना, और हमेशा कामयाबी अल्लाह की तदबीर को मिलती है। अब मेरे प्यारे पैगंबर को हुक्म आ गया, मेरे प्यारे हिजरत करनी है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत इब्राहिम से सवाल किया, सारे तो जा रहे हैं, मक्का में चंद एक मजबूर लोग जो बेकस बेसहारा हैं, इंतहाई मजलूम हैं, पर मैं वो रह गए, या फिर अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हुमा, पर मैं सिर्फ चंद लोग रह गए। मेरे प्यारे पैगंबर के पास हजरत अबू बकर आए, या रसूल अल्लाह मुझे भी इजाजत दीजिए, मैं भी हिजरत करके चला जाऊं। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने इजाजत नहीं दी, और साथ में फरमाया अबू बकर उम्मीद है, मुझे उम्मीद है रब की रहमत से कि आपने मेरा रफीक सफर बनना है, हिजरत के इस सफर के अंदर आपने मेरे साथ चलना होगा। हजरत अबू बकर खामोशी से वापस चले गए। इधर हजरत जिब्रील आए, हुक्म लेके आए हिजरत का। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने सवाल फरमाया, जिब्राइल बताना इस सफर में मेरे साथ कौन होगा। हजरत जिब्रील ने फरमाया, ये अल्लाह ताला का हुक्म है कि इस सफर में आपके साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने होना है। जी जिसे शान और अजमत मेरा रब दे, जिसे मकाम मेरा रब दे, तो फिर आप और मैं घटाए तो इससे क्या हासिल जी, या हमारा उसके मकाम को क्या फर्क पड़ता है। ये तो कोई मिसाल है कि जैसे हम आसमान की तरफ रुख करके जनाब थूकते हैं तो नतीजा धूल हमारे ऊपर आती है। उन पर बात करने से मेरे प्यारे उनकी शान में तो फर्क नहीं होगा, हाँ हमारे ईमान में जरूर फर्क पड़ेगा, हमारे ईमान में जरूर फर्क होगा। अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर वो जो हुक्म आया हिजरत का, उस दौरान मेरे प्यारे पैगंबर के पास मक्का वाले वो जो जान के दुश्मन बने हुए थे, वो जो मेरे प्यारे पैगंबर की जान को खत्म करने के दरपे थे, पर मैं इन्हीं कातिलीन वो जो कातिल बन के आए हुए थे, इन्हीं कातिलों की बहुत सारी अमानतें मेरे प्यारे पैगंबर के पास पड़ी हुई थी। उन बेअक्लों को इतनी समझ ना आई कि वो जो इंसान इतना आला है कि जो दुनिया वालों की अमानत में ख़यानत नहीं करता, भला वो रब की अमानत में कैसे ख़यानत कर सकता है। भला वो जो दुनिया के एतबार से इतना अमानतदार है, पर मैं वो रब के बारे में भला ये कह सकता है जो रब ने उसे न कहा हो। उनकी अक्लों पे इतना पर्दा पड़ चुका था। बहरहाल मेरे प्यारे पैगंबर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वो जो रात की तारीकी है और बाहर सारे जनाब तलवारें लेके खड़े हुए हैं, इधर से बस मौका मिले और फिर हम फौरन से जनाब इस पैगंबर पर हमला करें और इसको शहीद करें, कत्ल करें। हजरत अली को फरमाया, अली भाई ये मेरा बिस्तर है और ये साथ में इन्हीं लोगों की अमानतें हैं जो बाहर खड़े हैं, वो जो कातिल बन के आए हुए हैं। और मैं सुबह के वक्त इनकी अमानतें इनको वापस करके ना आप भी हमारे पीछे मदीने चले आना। तो सो हम जा रहे हैं और ये तुम्हारे हवाले और ये मेरे बिस्तर पे सो जाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और जरा तसव्वुर तो करो मेरे दोस्तों, जरा तसव्वुर तो करो इस बात का कि आज इस बिस्तर मुबारक पे सोने वाला जो भी होगा, नतीजा उसको क्या होगा।
کہ یہ باہر جو کھڑے تھے انہوں نے کیا کرنا تھا اس بستر والے کو، اور بولتے نہیں ہو اس بستر والے کو شہید کرنا تھا، قتل کرنا تھا۔ آج اس بستر پہ سونا سوائے موت کے دوسری چیز کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کہتا ہوں اس رات کے اندر یہ حضرت علی جیسے بہادر انسان کا ہی کام تھا کہ جو بستر پہ سو گئے، اور صرف سوئے نہیں بلکہ پوچھا گیا حضرت علی سے، سنائے کیسا وقت گزرا تھا اس رات میں؟ فرماتے ہیں کعبہ کے رب کی قسم ہے جتنی سکون کی نیند اس رات آئی تھی دوبارہ کبھی آئی نہ سکی۔ تو یہ حضرت علی جیسے شجاع اور بہادر کا کام تھا۔ فرمایا یہ امانتیں ادھر ان کے حوالے کی حضرت علی کے، ادھر میرے پیارے پیغمبر گھر سے نکلے۔ جب نکلنے لگے نا، سامنے یہ جناب بڑے بڑے نوجوان تلواریں لہرا کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے دیکھیں تو صحیح۔ فرمایا مٹی اٹھائیں نا، مٹی اٹھائیں اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کریں۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ پھینکے ان کی طرف مٹی۔ فرمایا کہ دل کے اندھے تو پہلے سے ہیں، فرمایا دل دے اندھے نہ ہوندے تو میرے پیغمبر نو من نہ وجے نا، فرمایا میرے پیغمبر بے ایمان نہ لے آتے، فرمایا ہاں دے اندھے تو پہلے نہیں، میرا پیغمبر مٹی آپ پھینکیں، آنکھوں کا اندھا میں اللہ تعالیٰ انہیں کر دوں گا، فرمایا ان کے آگے سے گزر جائیں گے، یہ دیکھ بھی نہیں پائیں گے۔ ادھر میرے پیارے پیغمبر گئے اور پھر قربان جاؤں اللہ کے پیارے پیغمبر یہاں سے نکلے اور سیدھے کس کے دروازے پہ؟ کس کے دروازے پہ؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ۔ بہرحال اس سے آگے یہ سفر تجارت ہے، اس میں ایک بہت ہی مطلب کہ بہت ساری باریکیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ بڑی پرلطف ہوں گی۔ تو تمام حضرات اگلے جمعے پہ ذرا ٹائملی آنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس سے آگے میں اگلے جمعے پہ شروع کروں گا۔ کچھ خاص نقطے ہیں وہ آپ کو بتانے ہیں، سمجھانے ہیں، تو تمام حضرات ٹائملی آئے جائیے گا۔ جو کچھ کہاں سنا اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے۔